8 محرم الحرام ہے، 9 اور 10 اور 11۔ 10ویں محرم جو ہے یہ انتہائی اہم تاریخ ہے، اس کو اصطلاح میں عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ یعنی 10واں دن جو محرم کا ہے، ابتدا سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کو بڑے فضائل ہیں اس دن کے، چند ایک روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، نسائی کی سنن کبریٰ میں، اور بہت سی کتابیں جو مستند ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے فضائل منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر، یہ حدیث میں نہیں آیا، سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جب اسلام آیا تو عاشورے کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ پھر رمضان شریف آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا، اب چاہو تو عاشورہ میں روزہ رکھو، چاہو تو نہ رکھو، تمہاری مرضی ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ تو اس کے بعد عاشورے کا روزہ اس کی فرضیت ختم ہوگی، ورنہ پہلے 10 محرم کا روزہ یہ فرض تھا۔ تو یہ 10 محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نہیں کہا جاتا، بلکہ ابتدا سے ہی اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور ابتدا سے ہی اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں فضائل یہاں تک ہیں کہ اس کا پہلے روزہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا روزہ جب فرض ہوا تو اس کے روزے کو ملتوی کرنے کا اجازت دے دی گئی، رخصت دے دی گئی۔ یہاں تک ایک پہلی بات سمجھ لیں کہ عاشورہ کسے کہتے ہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور فضیلت کا دن ہے۔ اس کے اندر جو عمل ہے وہ روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ مستحب کو کبھی مسنون بھی کہہ دیتے ہیں، اگر آپ کہیں مسنون سنیں تو اس کی یہ وجہ ہوگی، اصل اس کی یہ ہے کہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ نفلی روزہ ہے، مستحب ہے، رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ 2 روایات آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پچھلے 1 برس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ گناہ کے معافی ہونے کی تفصیل آپ سن چکے، کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے حق مارا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، کسی کی نماز قضا ہے تو وہ قضا ادا کرنا ضروری ہوگا، تو یہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسری فضیلت بھی بہت سی کتابوں میں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل الصیام بعد رمضان، کہ روزوں میں سب سے زیادہ افضل ترین روزہ وہ محرم کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی مستند اور معتبر روایت ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں ذکر ہے۔ تو یہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یہ 10ویں محرم کا ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف تشریف لائے اور دیکھا کہ 10 محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے اس دن میں نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ نے شکرانے کے طور پہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میرا موسیٰ کا تمہارے اوپر زیادہ حق ہے، لہذا میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن خالف المشرکین، خالف الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت اس طریقے سے کرنی ہے
کہ اگلے برس اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 9-10 کا یا 10-11 کا 2 روزے رکھے جائیں۔ اکیلا 1 روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ غیر اولا بھی ہے اور مکروہ بھی ہے کہ اب 1 روزہ نہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی صرف 1 روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی اس کو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو یہ 10 محرم کے روزہ رکھنے کا طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام 10ویں محرم کو آسمان سے نیچے اترے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو یہ تاریخ جو ہے وہ 10 محرم کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی سے پار لگی تھی تو وہ یہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کسی روایت میں نہیں ملتا، کہیں صراحتاً یا کہیں ضعیف روایت میں ایسا نہیں ہے۔ البتہ بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی تو یہ 10 محرم کو ملی تھی۔ اس کے اندر بس 2 عمل ہیں عاشورے کے اندر۔ ایک عمل تو میں عرض کر چکا ہوں کہ روزہ رکھنا، یہ دونوں مسنون اعمال نہیں ہے بھائی، بس اچھے اعمال، یعنی کہ ان اعمال کو پسند کیا گیا ہے۔ پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسنون بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے اس دن کے اندر، اور دوسرا عمل ایک ضعیف روایت میں آیا ہے، تھوڑی کمزور روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے کی وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں وسعت کرتے ہیں۔ تو جو گھر والوں پر فراخی کرتا ہے اللہ سارا سال اس کے اوپر فراخی کرتے ہیں۔ یہ کوئی مضبوط اور مستند روایت نہیں ہے، لیکن جو فضیلت آئی ہے تو فضیلت کے اندر ایسی حدیث بھی چل جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی وسعت کرتا ہے 10 محرم کے دن میں، 9 محرم کا دن شروع ہونے کے بعد 9 محرم کی مغرب کے بعد سے لے کے 10 محرم کی مغرب تک اگر کوئی اس دن میں وسعت کرتا ہے اپنے گھر والوں کے اوپر تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا سال رزق کی وسعت رکھیں گے۔ تو اس کا بھی کوشش کر کے اہتمام کریں۔ تو عاشورہ میں 2 کام ہوگی، پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا اپنے گھر والوں پر خوشادگی کرنا۔ یہ عام دنوں میں بھی بہت مستحسن اور اچھی چیز ہے، گھر والوں پر خوشادگی کی جائے، لیکن اس دن کے اندر چونکہ فضیلت کسی حدیث میں آ چکی ہے تو لہذا کوشش کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس یہ 2 کام ہیں جو کہ اچھے سمجھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کھچڑا پکانا اور کھیر تقسیم کرنا اور پانی تقسیم کرنا یہ نہ کوئی سنت طریقہ ہے اور نہ کوئی صحابہ سے ثابت ہے، نہ ہی مستحسن طریقہ ہے، بلکہ یہ مشابہت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ کھچڑا پکا کے گھروں میں تقسیم ہو رہا ہے اور پانی پلایا جا رہا ہے اور محرم کا دودھ بھیجا جا رہا ہے، کوئی نئی رسمیں نکلتی جا رہی ہیں، اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ صاف بتا دینا چاہیے بھئی آپ یہ کام نہ کریں، یہ تو ہماری فلاں قوم سے مشابہت ہو جاتی ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، حضرت عائشہ کو زانیہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی ہماری ماں کو زانیہ کہ ہم اس کے گھر کا کھانا کھائیں گے؟ ہم انہی کی نقل کر رہے ہیں جو ہماری ماؤں کی ماں امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ہم ان کے گھر کا کھانا کھائیں، ان کی نقلیں کریں، ان کی مشابہت کے کپڑے پہنیں۔ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی حمیت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسے خیالات، حضرت عمر کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک ایسے خیالات، یہ بچنے کی باتیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ باقی عاشورے کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اگر یہ فضیلت والی بات ہوتی تو سب سے افضل دن تو 12 ربیع الاول ہونا چاہیے تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو سب سے زیادہ افضل 12 ربیع الاول ہونا چاہیے تھا، اس کی زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ
یہ حضرت حسین کے فضائل میں سے ایک ہے کہ ان کا انتقال عاشورے کے دن میں ہوا. جیسے کسی کی فضیلت ایسے ہو تو اس کا انتقال جمعے کے دن میں ہو تو ہم کہتے ہیں مبارک انتقال ہے کہ جمعے میں ہوا، رمضان میں ہوا. یہ نہیں کہتے کہ رمضان اس کی وجہ سے بابرکت ہو گیا کہ اس کا انتقال رمضان میں ہوا ہے، ایسا نہیں کہتے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے ایام کے بارے میں غلط فہمی ہے. چنانچہ عاشورے کی جو فضیلت ہے وہ احادیث سے ثابت ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 61 میں ہوئی تھی، 61 ہجری میں ہوئی تھی. احادیث تو بہت پہلے کی ہیں. چنانچہ اس دن کے اندر جو اعمال ہیں میں دوبارہ خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ فضیلت کا دن ہے اور اس کے روزے کی فضیلت ایسی ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ یہ ہے. پھر اس کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ یہ سمجھی جاتی ہیں حضرت ابراہیم کو نجات جو آج سے ملی تھی عاشورے کے دن میں ملی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار لگی تھی عاشورے کے دن میں لگی تھی. تو یہ سب غلط فہمیاں ہیں. البتہ بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی تھی تو وہ 10ویں محرم کو تھی. حضرت موسیٰ شکرانے کا روزہ رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ انا حق بموسیٰ، میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میں اس کی نقل کروں، لیکن خالف الیہود والنصارى کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ایسے کروں کہ ایک روزے کے بجائے 2 روزے رکھو. تو 2 اعمال مستحب ہو گئے. پہلا عمل روزہ رکھنا، دوسرا عمل روزہ رکھنا اور اس طریقے سے روزہ رکھنا کہ 2 ہوں، 1 نہ ہو. دوسرا عمل یہ ہے کہ گھر والوں پر وصیت کرنا. اور پھر اس میں جو بدعتیں ہوتی ہیں کہ کھیر تقسیم ہو رہی ہے اور یہ چیز اس کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ اس وقت ذمہ داری ہے کہ اس کی مخالفت کرے اور منع کرے کہ بھئی ہم ایسی قوم کی مشابہت کیوں اختیار کریں، ہم ایسی قوم کے پیچھے کیوں لگیں جو ہمارے صحابہ کو، جو ہمارے دین کی بنیاد کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ہمارے دین کے بارے میں ہی مخالفین ہیں. ہاں پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. کہ دوسرا یہ ہے کہ ان کے سبیلوں میں شرکت کرنا اور ایسی چیز اس سے خاص طور پہ اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ خلاصہ ہے عاشورے کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے. اللہ سے